اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ومصطفى برساں خیش را کہ دین ہماوز گر بہو نرسی تمام بولا حویز در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آب روح ماں زنان مصطفیٰ است طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ تعالی چڑھوے چلنا تو کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جائے چند کئی سہ چڑھ دے سامن سجنا باج ہنیرا ہو جتھے چند اساڈا چڑھ دے اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو چاند اساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا تھاں تھاں سویرا ہو جس دے کارن اساں جنم دعایا یا باپ او سونا یار ملے ایک پھیرا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ یہ بڑی خاص قسم کی محفل ہے مقصد صرف تعزیت نہیں ہے بخشش بھی ہے تو جتنی بڑی بارگاہ سے ہم بخشش مانگ رہے ہیں اس بارگاہ کے بھی کچھ آداب تو ہوتے ہیں بچوں پر کنٹرول کر لیں یہ گھر میں بھی بچوں کے ساتھ لاڈ ہو سکتے ہیں یہاں لاڈ نہ کریں بچوں کو کنٹرول کریں بڑی مہربانی حضرات ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے وقت پر پہنچنا ہوتا ہے وقت پر بات کرنی ہوتی ہے وقت پر بات ختم کرنی ہوتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ اگلے وقت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑتی ہے لیکن وہ بھی صرف محبت کی وجہ سے تو میں آپ سب کو اس محفل میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ تعزیت کی محفل ضرور ہے یہ بخشش کی محفل ضرور ہے لیکن چونکہ اس مہینے میں ہو رہی ہے جو مہینہ
اور جس مہینے کی وہ صبح اور جس مہینے کی وہ شام جس کی نسبت میرے اور تیرے نبی کی آمد سے ہے. اس لیے کچھ کرسیاں اگر اور رکھوا لیں مہمانوں کے لیے. یہ جتنے انتظامیہ کے حضرات ہیں نا، یہ جو اپنے میزبان حضرات ہیں وہ مہمانوں کو جگہ دیں. اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ہم بخشش کا سامان تلاش کر رہے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی احتیاط بہت ضروری ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ 20-30 میل کے علاقے سے آئے ہوں گے، لیکن مجھے کئی 100 میل کا سفر کر کے یہاں پہنچنا پڑا ہے. اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے میری بھی اور آپ سب کی بھی بات بن جائے، اور کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے مجھے بھی نقصان ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ نہ پہنچے. اگر میں پھر ایک دفعہ پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ چند کرسیاں اور رکھ دیں دوستوں کے لیے، تاکہ جب مہمان آئیں تو یہ آپ کی جو یہ نہ کام کرے. بڑی مہربانی. ہاتھ چومنے والے کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا جس کا چوما جاتا اس کو مزہ آتا. لیکن سچائی یہی ہے، کچھ عرصہ چلیے پرہیز کر لیں، ورنہ یہ جو شادی آپ بولے یہ بھی بند ہو جائیں گے. تو آپ کی بڑی مہربانی. یا یہ جو 2-3 بندے اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ بھی چپ کر جائیں. اور اگر اللہ اللہ کرنا بہت اچھی بات ہے تو آپ سارے مل کر کریں. یہ 3 دفعہ کرنے کی بجائے ایک ہی دفعہ کریں، لطف آئے گا. مل کر اللہ کا نام لیں. مہربانی آپ کی یہ ڈبلنگ نہ کریں. یہ ساؤنڈ سسٹم بھی اگر ڈبل کھل جائے نا تو خرابی ہوتی ہے. آپ کی بہت مہربانی. میں آپ کو سنجیدگی میں لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اکھڑ پن میں بھی ہیں. اور ایک اور پنجابی کا لفظ ہے الڑ پن میں بھی ہے. اس لیے مہربانی کریں. میں ان رسمی پیروں میں نہیں ہوں جو لوگوں کا اس لیے لحاظ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں ان نبی کے نوکروں میں ہوں جو اپنی آپت بھی بالخیر چاہتا ہے اور آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف جانے والے راستے کو آسان کرنا. بے شک. حضرات توجہ فرمائیں. میں نے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس حصے کے بھی 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں یہ جو ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر تعلقات، دوستی، محبت، اظہار کا کھلم کھلا اجازت نامہ دیا گیا ہے. والدین اپنے بچوں سے محبت کریں، بچے اپنے والدین کا ادب کریں، استاد شاگردوں سے انصاف کریں، شاگرد استادوں کی عزت کریں، امام اپنے مقتدی سے پیار کرے، تہذیب پہ، اور مقتدی اپنے امام کو یہ کہہ کر کہ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اس کے بعد پھر اپنی مرضی نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ مولا کی رضا کیا ہے، آمنہ کے لال کی وفا کیا ہے. بے شک. حضرات ابھی بھی آپ کی عمر کبھی ختم نہیں ہو رہی. دنیا داری میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ حاضری لگوا لیتے ہیں، مگر دین میں ایسا نہیں ہوتا. حاضری کو جب تک حضوری میں نہ بدلا جائے ابھی بھی آپ اکڑے ہوئے ہیں. آپ کی مہربانی ہے آپ خاموش ہو جائیں. میں اکیلا ہی اللہ کا نام لینے کے لیے کافی ہوں. تھوڑا سا تحمل کریں بڑی محبت سے. یہاں تو روز آپ چاہیں گے تو 10 پیر آ جائیں گے،
مگر ہم جیسے فقیر کبھی کبھی آتے ہیں. اللہ بے شک. آپ کو تو تھوک کے حساب سے پیر مل جاتے ہیں نا, اور پیروں کو بھی آپ جیسے جھلے مرید چاہیے جنہیں یہ شعور نہیں ہے کہ پیری مریدی کا مقصد کیا ہے. بے شک بے شک. تو مقصد تو سمجھنا چاہیے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اگر آپ اگلے چند لمحوں کے لیے صرف دل میں ہی اللہ کہتے رہیں, چونکہ آپ آپس میں مل نہیں رہے ہیں, لیکن مجھے تھوڑا سا ماحول بنانے دیں, پھر جب میں یوں اشارہ کروں گا نا تو آپ بے شک بڑی محبت سے اللہ کا نام لیجیے گا. ابھی میں نے ایسا نہیں کیا, حضرات توجہ فرمائیں. تو میں نے جو قرآن میں سے ایک حصہ پیش کیا ہے, ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں عطا کر رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, اور دوسری میری سنت ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اب اس کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. یہ آپ کی مہربانی, آپ کے بولے بغیر میں اکیلے ہی کافی ہوں. آپ کی بہت مہربانی. آپ نے آج تک کوئی ایسا نعت خوان نہیں دیکھا ہوگا, کوئی ایسا خطیب نہیں دیکھا ہوگا جو آپ سے یہ تقاضا نہ کرے بولو, اور آپ بھی کمال شفقت کرتے ہوئے نہ بولنے کا ٹھیکہ لیے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نہ بولے, صرف سنیں. جب آپ کی سماعتوں میں اللہ کے نام کی خوشبو بھر جائے, جب آپ کی محبتوں میں رسول اللہ کا وقار جلوہ گر ہو جائے, جب آپ کو شعور دین کے لیے سینہ کھلتا نظر آئے, تو پھر آپ کے اندر سے جو آواز نکلے گی اس کی کیفیت کچھ اور ہے. اب یہ بڑے لوگوں کی بڑی شفقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت پیش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے, جن بڑوں کی یہ حاضری آداب محفل کے حسن کو داغدار کر رہی ہو, تو آپ کو کوئی ایسی حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ محفل میں آنا کمال نہیں ہے, محفل میں رہنا کمال ہے. میں علماء کی نظر بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سے پھر یہ کہتا ہوں, رسمی پیری مریدی چھوڑ دیں, رسمی عزت کرنی چھوڑ دیں, کرنی ہے تو دل سے کریں, تاکہ جو دلوں کا رازدار ہے, جو علیم بذات الصدور ہے, جو میری اور آپ کی نیت جانتا ہے, جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں گے نا, رکھ رکھاؤ کے لیے نہیں, لوگوں کو چہرہ دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو یہ صلہ دینے کے لیے نہیں کہ بھئی میں بھی آیا تھا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, لیکن خدا کی قسم اس محفل پر ہزاروں ایم این اے شپ, ایم پی اے شپ, منسٹر شپ, سی ایم شپ, پی ایم شپ قربان کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ یہاں وہ ہے, یہاں اس کا دبدبہ ہے, وہاں اس کا چرچا ہے, یہاں اس کا نام ہے جس کا نام صرف زمینوں پہ نہیں, آسمانوں پہ نہیں, صرف مقام پہ نہیں, بلکہ لا مقام پہ بھی جس کا چرچا ہے. حضرات, وہ جو پہلا حصہ ہے نا, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, یہ جو تم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہو, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو, ایک دوسرے کو نام دیتے ہو, ایک دوسرے کے نام آگے کرتے ہو, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے, یہ سب کچھ کر کے آپ نے پایا کیا ہے؟ مزہ تو تب ہے جب باپ اپنے بیٹے کے وجود میں اس کے رسول کا نور جلوہ گر کرتے, جب خاوند اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے کی بجائے اپنا پارٹنر سمجھے. یہ بات سچ ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, وہ آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے,
اللہ بے شک وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کبھی کبھی کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات تو دیکھا گیا ہے کہ بیٹی اتنی آگے چلی جاتی ہے، بیٹی اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ پھر خود اللہ کا پیارا حبیب اس بیٹی کے استقبال کے لیے ایک بار نہیں ہر بار کھڑا ہو جاتا ہے جب بھی وہ نبی کی بارگاہ میں آتی ہے۔ تو خواتین ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور مجھے آپ کی آج کی اس محفل کا سب سے بڑا حسین جو منظر ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس محفل میں شریک ہیں۔ ہم نے اس کو علیحدہ نہیں کیا ہے، یہ علیحدہ غریب ہو جاتی ہیں، جب بازار جاتی ہیں تو آپ کو یقین دلا کے جاتی ہیں کہ ہم بڑی اچھی شاپنگ کر سکتی ہیں، اور پھر لٹ بھی جاتی ہیں۔ میں اس پر بحث نہیں کروں گا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ اپنے طور میں سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی کاریگر ہیں، لیکن ان کے آگے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے کاریگر ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کو ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے لیے یہ پاؤں میں نہ آئیں، یہ پاؤں سے ہٹا لیں۔ یہ جو ہمارا دین ہے نا، اس کی وجاہت کیا ہے، اس کا حسن کیا ہے، اس کا نور کیا ہے، اس کا سرور کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس دین کی عطا کیا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ یہ بہت تیز کر دیا آپ نے، میرے والا تو بند ہی کر دیں بھائی، ان کو جتنا چاہیے دے دیں، باقی سب ایسا کریں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلطانیہ۔ حضرات بڑی مشکل سے آپ لائن پر چڑھے ہیں، اب آپ کے اندر الڑ پن نہیں رہا، اب آپ کے اندر اکھڑ پن بھی نہیں رہا، اب آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ کس بڑی بارگاہ میں ہم۔ حضرت امیر معاویہ سے تو معاہدہ کر لیا، لیکن اسی کے بیٹے، انہی کے بیٹے یزید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہاتھ سر کٹا دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ جن ہاتھوں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، جن ہاتھوں نے صدیق اکبر کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، جن ہاتھوں نے فاروق اعظم کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، جن ہاتھوں نے عثمان غنی اور مولا علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، وہ یزید کے ہاتھوں کو کیسے قبول کر دے سکتا ہے؟ یہ ہے مشن حسین، سر سجدے میں کٹا دیا۔ تو آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر اس مشن کو لے کر نہیں چلتے، ہو سکتا ہے آپ سب نمازی بیٹھے ہوں، لیکن اگر میری اور آپ کی کوشش سے، میری اور آپ کی محبت سے، میری اور آپ کی لوگوں کو ترغیب سے، لوگوں کے دلوں میں نماز کا شعور آ جائے، جب نماز پڑھیں گے تو وضو بھی کریں گے، جب وضو کریں گے تو جسم کے گناہ جھڑیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو روح پاک ہو جائے گی، اور جب یہی اللہ کا ذکر جو آج آپ کو نہیں آ رہا ہے، جب یہ کریں گے تو دل پاک ہو جائیں گے، جسم بھی پاک ہو جائے، روح بھی پاک ہو جائے، دل بھی پاک ہو جائے، تو پھر بتاؤ وہ جو پاک ہے، وہ جو اس کا محبوب پاک ہے، وہ جو اس کا کلام قرآن مجید پاک ہے، وہ جو اس کا حرم پاک ہے، بتاؤ جب تم پاک ہو جاؤ گے تو تم اس سے کیسے دور رہو گے؟ یہ جو پاکیزگی اور طہارت کا سفر ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لوگ بڑے جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، لوگ بڑے ماہر ہیں گپ شپ لگانے کے۔ جب میں آ جاتا ہوں نا، یا میری طرح کا کوئی اور دین کا خادم آ جاتا ہے، آپ کو بڑا جوش آتا ہے، اور جب میں یہاں نہیں ہوتا ہوں تو آپ کا جوش بنی کہاں چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس معاشرے کی تطہیر کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ایک جھلک مسجد حسین کی دیکھ لیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں 2 وجہ سے آپ کو نہیں روکتا۔ ہاں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب آپ اللہ کی محبت اور نبی کے پیار میں، چاہے ثنا خان ہے، چاہے عالم دین ہے، چاہے قاری قرآن ہے، ویسے قاری قرآن کو تو لوگ کم ہی دیتے ہیں، اب یہ بھی ایک ذہن بن گیا ہے کہ جو قرآن پڑھے اس کو دو یا نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے بندوں، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ ایسا بھی تو ہے نا،
وہ کسی کو قرآن پڑھاتا ہو تو آپ کا پیسہ تو صحیح جگہ پہ جا رہا ہے. اور جب لوگ میرے سامنے بھی رکھتے ہیں نا تو میں دو وجہ سے نہیں روکتا ہوں. ایک تو یہی کہ جو اللہ کا نام لینے والا ہے, جو نبی کی تعریف کرنے والا ہے, جو قرآن کی وضاحت کرنے والا ہے, اگر لوگ دل سے محبت سے اس کی خدمت کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی شخص کی روزی اللہ نے اپنے ذکر کے ذریعے لکھ دی ہے, اپنے نبی کی محبت کے ذریعے لکھ دی ہے, یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے نا. آپ محبت مصطفیٰ میں آ کر یہ نذرانے دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی میرا اپنا اس میں ایک خیال ہے, لیکن میں اس میں سختی نہیں کرتا ہوں. میں سختی اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جو معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کچھ باتیں اس میں راسخ ہو چکی ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. یہ اس طرح پیسے دینا یہ ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے, آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ اب دیکھا دکھائی ہم نے کرنا ہوتا ہے. اگر ایسے نہیں کریں گے تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا بھی یہ بھی کوئی کام ہے یا نہیں. تو کچھ مجبوریاں بھی ہیں, اور میں اس لیے بھی آپ کو نہیں روکتا کہ جو پیسے آپ میرے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں